Assalamu alaikum students, welcome to the 30th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. اب میں آپ کو آج ایک نئے موضوع کی طرف لے کر جاؤں گا. Having moved on from the idea of political organization and psychology, today we will talk about ideology. So ideology جو ہے وہ انسان کی ایک ذہنی کیفیت بھی ہے, ایک سیاسی کیفیت بھی ہے. آئیڈیالوجی میں کئی سوشیو پولیٹیکل کنسیڈریشنز شامل ہیں. اکنامکس کا بھی اثر ہوتا ہے آئیڈیالوجی پر. اینڈ ایز ان دا کیپیسٹی آف کلچرل اینتھروپولوجی وی ول اسپیسیفکلی look at the ties between culture and ideology. And you will notice اس لیکچر میں اور اس کے بعد پھر جو اگلا لیکچر ہے کہ آئیڈیالوجی اینڈ کلچر میں واقعی ہی بہت ایک گہرا لنک ہے. اینڈ اٹ ڈیزروز اٹینشن, اٹ ڈیزروز ٹو بی کنسیڈرڈ, اینڈ اٹ ڈیزروز ٹو بی تھاٹ اباؤٹ. اب پہلی چیز آئیڈیالوجی کے بارے میں اب ہم تعارف کرواتے ہوئے آئیڈیالوجی کے آئیڈیا کا اس کو ایگزامن کرنا شروع کرتے ہیں. اب پہلی جو چیز ہے آپ نوٹس کریں کہ an ideology is a collection of ideas which provides a comprehensive vision or way of looking at things. اب جو آئیڈیالوجی ہے یہ سب سے پہلے اس میں جو چیز ہے نوٹس کرنے والی وہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی آپ کو ایک طریقہ دیتی ہے. why is ideology important? آئیڈیالوجی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آئیڈیالوجی provides people and people belonging to certain cultures with a particular way of looking at things. اب یہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ جی a glass is half empty اور a glass is half full depending on how you look at it. تو اس سے آپ کو پورا نظریہ بدل جاتا ہے. I mean جو ایک پیسمسٹک انسان ہے وہ آدھے گلاس پانی کو دیکھے گا, وہ کہے گا کہ آئے ہائے یہ آدھا گلاس جو ہے پانی کا ختم ہو گیا ہے, یہ تو آدھا ہی گلاس ہے پانی کا, تو یہ تو دیکھیں آدھا گلاس خالی ہو گیا پانی کا. وہ پیسمسٹک ویو ہے. اگر وہی گلاس کو اگر ایک آپٹیمسٹک بندہ دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اوے یار یہ تو آدھا گلاس پانی کا ہے, یہ تو آدھا گلاس بھرا ہوا ہے پانی سے. سو دس شوز یو کہ اب وہ گلاس وہی ہے, 50% پانی ہے اس میں. تو نظریہ جو ہے انسان کا وہ مختلف ہو تو پھر ایک ہی چیز جو ہے وہ تبدیل نظر آتی ہے. سو اسی طرح آئیڈیالوجی جو ہے, آئیڈیالوجی کے بیسس پہ لوگ, اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں یا خبروں کا تبصرہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی دنیا میں کئی مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں. دے میک پیپل ڈو تھنگس. آئیڈیالوجی کے بیسس پہ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. اینڈ آئیڈیالوجی جو ہے اس لیے کیونکہ وہ کلچرل پروڈکٹ ہے, کلچرز جو ہیں وہ آئیڈیالوجی پرووائڈ کرتی ہیں. تو وہ ہمیں اس کے لنک کو اب جا کر ایگزامن کرنا ہے کہ جی پھر آئیڈیالوجی اور کلچر کا کیا تعلق ہے. ہاؤ ڈو ڈفرینٹ کلچرز پرووائڈ پیپل ود اے سیٹ وے آف تھنکنگ, کہ ان کی سوچ کو, ان کے نظریات کو چینل کیسے کلچرز کر سکتے ہیں. آئی مین دس از, یو should realize that this is a very significant question, and also realize that the idea of ideology itself is یہ کوئی insignificant بات نہیں ہے. دنیا میں بہت کچھ جو ہے وہ in the name of ideology ہو رہا ہے. So it deserves our recognition and our acknowledgement, and it deserves our focus. اب ideology کے بارے میں another thing that one can say is that ideology is an instrument of social reproduction. اگر جو academics ہیں یا intellectuals ہیں اگر وہ ideology کے concept کو دیکھیں تو they will say something like they will describe ideology as being an instrument of social reproduction. اب اگر آپ اس جملے کے بارے میں سوچیں تو سوشل ریپروڈکشن یعنی کہ سوسائٹی کے جو سوشل سسٹمز ہیں ان کو پروڈیوس اینڈ ریپروڈیوس کرتی ہے آئیڈیالوجی. سو آئیڈیالوجی میں یہ ہے کہ جو طور طریقے, نظریات جو ہیں ایک گیون انوائرمنٹ کے, گیون کلچر کے, گیون سوسائٹی کے, وہ آئیڈیالوجی کے ذریعے پرپیچویٹ ہوتے ہیں.
they keep going from one generation to another generation to another generation, and within the same generation different people belonging to that culture hold those same ideas, though have those same values, have those same feelings, have those same emotions, behave in the same ways when they have a similar ideology. Ideology کا بہت فرق پڑتا ہے. I mean, they are political based nationalistic ideologies, they are ideologies based on particular world views, based on particular economic ideas. So ideology جو ہے یہ ایک significant idea ہے, and for a cultural anthropologist it is important کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی جو ہے وہ سوشل پروسیسز جو ہیں وہ ریپروڈیوس ہوتے ہیں. سو آئیڈیالوجی کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں اب نظر آنی چاہیے. ہیونگ ریئلائز دس, آئیڈیالوجی کین آلسو بی سین ایز اے سیٹ آف آئیڈیاز proposed by the dominant class of a society, for example gender ideology or ideology of the ruling classes. اب ruling class جو ہے یا جینڈر بیسڈ آئیڈیالوجی جو ہے یہ آپ کو میں مثالیں دے رہا ہوں. دیز آر پرابیبلی آن دا نیگیٹو سائڈ ان دا سینس کہ ان کا کرٹیسزم تو بہت ہوا ہے کہ جی جو زیادہ تر آئیڈیالوجی نظر آتی ہے وہ آئیڈیالوجی بنی ہوتی ہے جو رولنگ کلاس ہوتی ہے, وہ آئیڈیالوجی بنا دیتی ہے کیونکہ دے آر رولنگ, وہ سب سے ہائیسٹ لیول پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو دین دے سے کہ جی وہ اپنی جسٹیفیکیشن, اپنی پوزیشن کی جسٹیفیکیشن کرتے ہوئے ایک سیٹ آف آئیڈیاز سوسائٹی میں پیش کر دیتے ہیں. اینڈ وہ جو سیٹ آف آئیڈیاز ہیں دے ایکسپلین ٹو the masses the reason the ethra, the reason for being. فرینچ کا یہ فریز ہے کہ وہ ایکسپلین کرتے ہیں ٹو دا masses کہ جی آپ کا اس سسٹم میں رہنا جو ہے اور ہمارا اس سسٹم میں پریولیج کی جو پوزیشن ہے وہ اس لیے ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے, ہم اس کے تحت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہمارا جو ہے یہ مقصد ہے. اور زیادہ تر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ رولنگ کلاسز جو ہیں وہ اپنی ہی اپنی ہی ایگزسٹنس کو, اپنی ہی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرتی ہیں بائی دیئر گیون آئیڈیالوجیز. ہم اس کی مثال بھی لیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. وی ول لک ایٹ دس آئیڈیا مور کلوزلی, بٹ ابھی کے لیے یو شوڈ ریئلائز کہ آئیڈیالوجی کے بارے میں یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ کئی رولنگ کلاسز جو ہیں وہ ایک یہ جو نظریہ ہے, ایک وے آف لوکنگ ایٹ تھنگز ہے, وہ زیادہ تر رولنگ کلاسز جو ہیں وہ پیش کرتی ہیں. اور جب وہ پیش کرتی ہیں تو دے ٹرائی ٹو جسٹیفائی دیئر اون پوزیشن آن دا بیسس آف دیٹ آئیڈیالوجی. وہ طریقہ دنیا کو دیکھنے کا اور حالات کو سمجھنے کا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو رولنگ کلاس ہے اس کی انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. So this is another important thing to realize and understand regarding the idea of ideology. اب اس میں ایک میں آپ کو جو جینڈر آئیڈیالوجی کی مثال دی ہے وہ اس کے اوپر ہم جا کر مزید دیکھتے ہیں کہ جی پھر جینڈر آئیڈیالوجی جو ہے, اگر جینڈر کے بیسس پہ ایک آئیڈیالوجی بنی ہوئی ہے کہ جینڈر کے بیسس پہ دنیا کو دیکھنا اور دنیا کے کام کاج کو ڈیوائڈ کرنا, تو یہ اس میں خرابی کیا ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے. ایک تو رولنگ کلاسز کی ہم نے بات کی, اب اسی طرح جینڈر کے بیسس پہ بھی آئیڈیالوجی بنی ہوئی ہے. سو اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں مسئلے کیا آ سکتے ہیں. اب جینڈر آئیڈیالوجی جو ہے اس میں انفارچونیٹلی اٹ از یوزڈ ان موسٹ سوسائٹیز ٹو جسٹیفائی دا یونیورسل میل ڈومیننس. صرف اس میں کوئی دنیا کے ایک خطے کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہیں, ہم پوری دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں. سو ایک جو یونیورسل میل ڈومیننس پائی جاتی ہے دنیا میں کہ جی آدمی جو ہے اس کو معاوضہ بھی زیادہ مل رہا ہے کام کا, وہ محنت کرتا ہے, اس کو ریکگنیشن بھی ہے, اس کی عزت بھی زیادہ ہے بنسبتاً عورت کے. عورت کو ریپریشن اور نیگیٹو جو اس کے ساتھ جو اس کے حالات اسے کنفرنٹ کرنے پڑتے ہیں وہ بنسبتاً آدمی سے انفارچونیٹلی زیادہ ہیں, ناٹ اونلی ان آور کنٹری اور آور پارٹ آف دا ورلڈ بٹ ان دا انٹائر ورلڈ. آئی مین اگر آپ بنسبتاً اگر کمپیرزن کریں میل فیمیل کا تو یو سی دیٹ ویمن ٹینڈ ٹو ہیو
tend to be in a more negative position. They face more difficulties, they have more problems than men. So اس کے بیسس پہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آدمی جو ہیں وہ عورتوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اگر آدمی عورتوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں انفارچونیٹلی آن اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز, تو پھر اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی, ایک نظریہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ ایک جینڈر آئیڈیالوجی ہے. جینڈر کے بیسس پہ دیر از اے وے آف تھنکنگ کہ جی آدمی جو کام کر رہا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس کا معاوضہ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے بنسبتاً ایک عورت کے کام کاج کا. اگر عورت حالانکہ اگر وہ بچوں کو پال رہی ہے, گھر میں سب کے کھانے کا خیال رکھ رہی ہے, تو وہ اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے جی. اگر آدمی ہے وہ 2,500-3 ہزار روپیہ کما کے لا رہا ہے, اس کی بنسبتاً بہت عزت ہے اور بہت ویلیو ہے. سو یہ جو ایک قسم کی آئیڈیالوجی ہے کہ عورت کے کام اور اس کے نظریات کی امپورٹنس کم ہے بنسبتاً آدمی کے. اور یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایون ان انڈسٹریلائز سوسائٹیز اگر آپ کمپیریزن ان کا کریں گے تو آپ ان کا ہمارے حالات سے نہ کریں, آپ ان کا انہی کے حالات سے کریں, تو یو ول نوٹس کہ اس طرح کی جو ڈومینیشن کے آئیڈیاز ہیں وہ وہاں پر بھی پریولنٹ ہیں ایون ان دا موسٹ انڈسٹریلائز سوسائٹیز. سو دے آر ویمن فرام اراؤنڈ دا ورلڈ ہو فیل دیٹ یہ جو ان کے ساتھ انفیئرنیس ہو رہی ہے, دس از on the basis of some gender ideology that doesn't recognize the value of women, and it doesn't give them the amount of respect and the amount of power and the amount of privileges that they rightly deserve. اب اس کے بعد ایک یہ ہے کہ deeply rooted values about the superiority of men, the ritual impurity of women, and the preeminence of men's work are used to justify subjugation of women. اب اس میں کیا ہم نے چند چیزوں پہ تو پہلے ہی اشارہ کیا ہے. اب اس کے بعد اگر ہم مزید دیکھیں کہ جی پھر یہ سبجوگیشن خواتین کی دنیا میں ہر جگہ جو پائی جاتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے, تو ایک تو ہم نے کہا ہے کہ جی وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ انڈرمائن کر دی جاتی ہے کہ جی عورت تو اگر لائف سٹاک, اگر فیملی ہاؤس ہولڈ جو ہے اگر وہ لائف سٹاک وغیرہ سنبھال رہی ہے, تو اگر وہ چارہ شارہ کاٹ کے لائے, اتنی دور سے لائے, یا پانی لے کے آئے اتنی دور سے, اس کو اتنا ٹائم لگے, اتنا ایفرٹ لگے, اور پانی اتنا ضروری ہے گھر کے لیے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ تو جی کچھ بھی نہیں کرتی, وہ تو بس گھر کا کام کاج کرتی ہے, نہ اس کی ویلیو ہے نہ امپورٹنس ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ انڈرمائننگ دا ویلیو. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو سپیریورٹی آف مین, کہ جی آدمی تو ہے ہی بہتر عورت سے, مطلب آدمی کہاں اور عورت کہاں, آدمی تو شان و شوکت والا ہے, عورت تو جو ہے وہ غلیظ سی چیز ہوتی ہے. یہ بھی اس طرح کی بھی انفارچونیٹلی اس طرح کے تاثرات جو ہیں وہ بھی انسان کی سائیکی میں پرویڈ کرتے ہیں, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ کئی بار بہت ڈسٹربنگ ہیں. آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں تو یو ول نوٹس انسیڈنٹس آف وائلنس اینڈ ایون آؤٹ رائٹ مرڈر, اینڈ یو نو اس میں پھر یہ ہے کہ جو ڈومینیشن ہے وہ اس کی ایکسٹریم فارم ہے. آئی مین کئی دس از یو ہیو ٹو ریئلائز اٹس اے ٹرکی سبجیکٹ, کیونکہ آئی مین آئیڈیالوجی جو ہے یا تھنکنگ پروسیسز جو ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی کے تحت اس کے ایگزیکٹلی آئیڈیاز ویسے ہوں گے, بٹ انفلوئنس ضرور ہوتا ہے. آئیڈیالوجی ڈز انفلوئنس دا وے دیٹ پیپل تھنک ان اے گیون کلچر. سو جو اگر کئی جینڈر کے بیسس پہ اگر اف پیپل do have this superiority complex, and they believe that they are much better than a woman, and a woman deserves much lesser rewards than they do, and اس میں جو sense of pride and value جو ہے وہ ان کے کاموں میں زیادہ ہے بنسبتاً عورت کے, تو پھر اس معاشرے میں you will see کہ women
will tend to be unfortunately dominated, and پھر اس ڈومینیشن کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن بھی آ جاتی ہے, وکٹمائزیشن بھی آ جاتی ہے, اور کئی اس کے اثرات جو ہیں وہ کافی ہیبت ناک قسم کے بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ میں نے آپ کو ایک ذرا نیگیٹو مثال دے دی ہے آئیڈیالوجی کے بارے میں, اور میں جینڈر کے بارے میں بات اس لیے کی ہے کیونکہ ہم آلریڈی اس کلچرل اینتھروپالوجی کے آئیڈیا میں ہم نے آلریڈی وی ہیو اسپوکن اباؤٹ دا آئیڈیا آف جینڈر, اینڈ وی ہیو ایون بفور پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس میں پرابلمز وغیرہ جو ایکسپلائٹیشن آف ویمن کے پرابلمز ہیں دے آر ایویڈنٹ اراؤنڈ انفارچونیٹلی اراؤنڈ دا ورلڈ. سو having spoken about this the negative implications of a male dominated gender ideology, اب ہم چلتے ہیں towards the influence of ideology in a more broader sense. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ every society has an ideology that forms the basis of public opinion or common sense, a basis that remains visible to most people within the society. This dominant ideology appears as neutral, while all others that differ from it are often seen as being radical. اب یہ ایک اور مزیدار بات ہے کہ جو سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں اس سوسائٹی کی گیون آئیڈیالوجی جو ہے یہ کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے آئیڈیالوجی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتی ہے, اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس طرح پوز دا فینامنا آف آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایسے پوز کرتا ہے کہ وہ تو جو نظریات پیش کر رہا ہے وہ تو بڑے جینیون ہیں, وہ تو بڑے نیوٹرل ہیں, وہ تو نیچرل اسٹیٹ آف بینگ ہے, ہونا ہی ایسے چاہیے تھا. تو وہ جو نیچرل حالات کو جو پریزنٹ کرے کہ جی اس میں ایک سرٹن طبقہ ہے اس کے پاس بہت ویلتھ اور ایفلوئنس ہونی چاہیے اور باقی سب کے پاس دال روٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر رولنگ کلاس اس آئیڈیالوجی کو جب پریزنٹ کرتی ہے تو اٹ کین رینج فرام سیئنگ کہ جی the ruling class, and in history this has happened. I mean, the ruling class is the shadow of God on earth. کوئی ڈیوائن گفٹ ہے ان رولرز کے پاس جس کی وجہ سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی ویلتھ ہو, اتنی پریسٹیج ہو, اتنی پریولیج ہو, اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی سیوا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور اتنی جو غربت وغیرہ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ مطلب لوگ اپنا پیٹ کاٹیں اور رولرز کی جو جیبیں ہیں بھریں اور ان کی عمارتیں بنائیں. یہ ہسٹری میں اس طرح ہو چکا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہوئے گی رولنگ کلاس کی وہ تو اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرے گی کہ یہی صحیح طریقہ ہے, دس از اے ویری نیوٹرل تھنگ, ہم جو تمہیں بات کر رہے ہیں یہ تو یہی دس واز مینٹ ٹو بی, دس از نیچرل, دس از اے ویری نیوٹرل, ہم کوئی عجیب بات نہیں کر رہے ہیں, انہونی بات نہیں کر رہے ہیں, دس از دا وے اٹ از. سو دس از این انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نوٹس ریگارڈنگ آئیڈیالوجی کہ جو بھی آئیڈیالوجی ہے وہ انسانوں کے اوپر جو سائیکولوجیکل افیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی دس از دا وے تھنگز آر, دس از ویری نیچرل, دس از ویری نیوٹرل, وی آر اونلی اسٹیٹنگ فیکٹس. سو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ اب آئیڈیالوجی ہم جب خود بھی اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں کہ دا کائنڈ آف آئیڈیالوجی دیٹ وی ہیو انکلکیٹڈ آور سیلوز, دین وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو تھنک کہ یہ آئیڈیالوجی میں ایک یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے, جو بھی آئیڈیالوجی ہے وہ پوز کرتی ہے کہ آئی ایم ویری نیوٹرل. اینڈ رولنگ کلاسز کی اگر آئیڈیالوجی ہے تو وہ سبارڈینیٹڈ کلاسز کو پریزنٹ کرے گی سچویشن کہ جی دس از دا وے اٹ از, دس از دا وے اٹ واز آلویز مینٹ ٹو بی, اینڈ وی آر ناٹ ٹیلنگ یو سم تھنگ, ناٹ ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی سم تھنگ وچ از انفیئر, دس از ہاؤ اٹ سپوز ٹو بی. اسی طرح اگر آپ اسی اینگل سے بات کو دیکھیں تو اس میں ایک طرف تو اپنی آئیڈیالوجی چاہے وہ جتنی بھی اس میں جتنا بھی انفیئرنس ہو یا جتنا بھی ظلم ہو کہ ایک اگر بندہ جو ہے وہ اس کے لیے تو محل پہ محل بن رہا ہے اور اس کے علاقے میں جو آبادی ہے باقی 99 لوگوں کی وہ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں, تو ایک تو وہ آئیڈیالوجی کو پریزنٹ کرے گا کہ جی نیوٹرل ہے, مطلب یہی طریقہ ہے کیونکہ میں حکمران ہوں اور میری تو شان و شوکت ہونی چاہیے اور تم سب اپنا پیٹ کاٹ کے میرے محل کی تعمیر کرو, تو اور کیونکہ یہی طریقہ ہے, دس از دا وے اٹ از, یہ صحیح بات ہے.
سو ایک تو یہ تاثر ہے کہ جی جو بھی ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہے اٹ آلویز جسٹیفائز اٹ سیلف بائی پریزنٹنگ اٹ سیلف ٹو بی نیوٹرل, بائی trying to represent the ground reality, the way that things are, and اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے آئیڈیالوجی. یہ فینومینا آف آئیڈیالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ اس میں بات ہے کہ اس کا ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے کہ کوئی اور بندہ, اب وہ جو 99 لوگ ہیں جو ایک ہی اپنے حکمران کی جیبیں بھر رہے ہیں, ان میں سے اگر کوئی بھی آواز بلند کرے کہ جی ہم میں سے جو 10 ہیں وہ تو ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں, تو ہم لوگ جو ہیں ہمیں بھی کوئی عزت ملنی چاہیے. آپ کی جو جیب میں 100 روپیہ جا رہا ہے اس میں سے 25-30 روپیہ ہمیں بھی آپ دیں. اگر وہ آواز بلند کریں کہ ہمیں بھی اپنا آپ وزیر بنائیں, جی آپ اکیلے کیوں حکمرانی کرنے کی ہمارے پہ کوشش کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو یہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان کو ریڈیکل کہے گی. This is a defense mechanism of an ideology that anyone who tries to change or challenge the status quo of the ideology is presented as being a radical. آپ کو پورے ہسٹری میں اگر آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی رولنگ آئیڈیالوجی کے خلاف کو آواز بلند کرتا ہے تو اس کو یا ایگزائل میں بھیج دیتے ہیں یا آسٹرسائز کرتے ہیں. جو رولرز ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے ہیں آبویسلی اس بات کو, کیونکہ وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا تو سسٹم اچھا بھلا ہے, ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ اب بیچ میں آ کر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کہیں گے یہ ریڈیکل ہے, اس کا دماغ خراب ہے, یہ شور مچا رہا ہے, یہ ڈسٹربنس چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ سیاسی سطح پر بھی یہ ہوا ہے. اگر آپ ہسٹری بکس کھول کے دیکھیں تو یو ول نوٹس دیٹ مینی پرومیننٹ human beings, many prominent personalities of the world had been initially dubbed as heretics. کہ یہ تو ریڈیکل لوگ ہیں جی, یہ تو مصیبت مچانا چاہ رہے ہیں. But these were people who basically challenged ideology, the ruling ideology. So یہ اگر آپ آئیڈیالوجی کے فینومینا کو دیکھیں تو آئیڈیالوجی کا فینومینا کیا کرتا ہے, ایک طرف اپنے ویو پوائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے بائی سیئنگ کہ دس از دا وے اٹ از, اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے, ہم تو بڑی نیوٹرل آپ کو سچی میٹر آف فیکٹ بات بتا رہے ہیں. دوسری طرف جو اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرے تو وہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس کو کہہ دیتی ہے کہ یہ تو ریڈیکل ہے, یہ تو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے پیس کو اینڈ ریڈیکلائز کرنا چاہتا ہے سچویشن کو. سو یہ جو ہے آئیڈیالوجی کا ڈیفینس میکینزم ہے. یہ صرف ہم ایک آئیڈیالوجی کی بات نہیں کر رہے, ہم جنرلی فینومینا آف آئیڈیالوجی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. Having said this, a certain ethic usually forms the basis of an ideology. اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ تو آئیڈیالوجی کا ڈیفینس میکینزم آ گیا اور اپنے آپ کو ان پاور رکھنے کا میکینزم آ گیا, مگر ہر آئیڈیالوجی کو کوئی نہ کوئی ایتھیکل بیسس کا سہارا جو ہے وہ چاہیے in order for that ideology to exist. یہ بھی in the phenomena of ideology, if you look at how ایک جو نظریات ایک پرٹیکولر اینگل آف نظریات حالات کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. اب ہر آئیڈیالوجی کو ایک ایتھیکل یا مورل ویو پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کے بیسس پہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے. ایک وہ پورا جو سسٹم جو پیش کرتی ہے آئیڈیالوجی وہ ایک اس کا ایتھیکل بیسس ہونا لازمی ہے. سو ایتھیکل بیسس یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر رولر ہے تو وہ کہے کہ میں تو سب سے اچھا انسان ہوں اور میرا کیریکٹر اور میری صلاحیتیں جو ہیں وہ تم باقی ساروں سے سب سے اچھی ہیں, اس لیے میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر حکمرانی کروں اور ان میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے معاوضہ یہ ملے کہ تم سب کو اگر 98 ملتی ہے تو مجھے 100 روپیہ ملے. سو کیونکہ یہ ایک پھر ایتھیکل بیسس مل گیا کہ آن دا بیسس آف اسٹرینتھ آف کیریکٹر آن دا بیسس آف انٹلیکچوئل سپیریورٹی دس پرسن ڈیزروز. وہ جو ایتھیکل کا آئیڈیا ہے اس میں پھر ڈیزرونگ والی بات آ جاتی ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ جب جسٹیفائی کرتی ہے ایک سچویشن کو تو اٹ ٹاکس اباؤٹ ڈیزروز.
سو اگر نئی کوئی آئیڈیالوجی آئے گی وہ کہے گی کہ جی نہیں, this one person doesn't deserve, these 10 people deserve, these 15 people deserve, or everyone deserves. So ethical basis جو ہے وہ آئیڈیالوجی کے لیے ہونا لازمی ہے. اب there are also many other different types of ideology, مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کی آئیڈیالوجی ہے. epistemological ideologies ہوتی ہیں, political ideologies ہوتی ہیں, ethical ideologies ہوتی ہیں. So اب یہ epistemological ideology جو ہے ہم ابھی جا کر ان کی وضاحت کریں گے, مگر یہ ہے کہ یہ ایک نظریہ, ایک میننگ دیتی ہے, جس ایک دنیا کو دیکھنے کا طریقہ دیتی ہے, جس کے بیسس پہ پھر بلیفس اینڈ بیہیویئرز اینڈ کیا ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں اس میں سے ڈرائیو ہوتی ہیں. تو یہ ایک فلسافیکل طریقہ ہے, epistemological طریقہ ہے کہ بیسڈ آن دی آئیڈیا آف میننگ کہ جی یہ حالات جو ہیں ان کا مطلب کیا ہے, اور اس کے بیسس پہ ہمارے نظریات یہ ہیں. تو یہ ایک epistemological طریقہ ہے. پھر ایک سیاسی نظریہ بھی ہے آئیڈیالوجی میں کہ سیاست کے بیسس پہ کہ جی یہ فلاں رولنگ پارٹی ہے یا یہ فلاں طبقہ جو ہے یہ اس وقت رول کر رہا ہے اور یہ ہمیں سبجیگیٹ کر رہا ہے یا ان کو سبجیگیٹ کر رہا ہے, اور یہ ایسے ہونا چاہیے, اور یہ ہم بغاوت کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر جو پولیٹیکل اینگل ہے آئیڈیالوجی کا وہ بھی بہت ایویڈنٹ ہے, اینڈ دے ہیو بین لاٹس آف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز in the world, and we will also try to describe some of them. پھر ethical ideologies بھی ہیں, on the basis of belief systems, on the basis of religious beliefs بھی ideologies جو ہیں وہ construct ہوتی ہیں around the world. اب moral entrepreneurs کیا ہیں؟ moral entrepreneurs sometimes acting in their own interests popularize ideologies. moral entrepreneurs جو ہیں they are like entrepreneurs. اگر آپ نے اکنامکس پڑھ رہے ہیں, اگر آپ یا آپ فیملیئر ہیں اکنامکس سے, تو انٹرپرینیور ہوتا ہے سم ون ہو ٹرائز ٹو انٹروڈیوس سم تھنگ نیو, سم نیو ٹائپ آف انٹرپرائز. تو مورل انٹرپرینیور جو ہے وہ اسی ورڈ سے ملتا جلتا ہے, اسی آئیڈیا سے ملتا جلتا ہے کہ جو نئے مورلز ہیں, نئے طریقہ کار ہیں, ان کو یہ ایک آئیڈیالوجی کے جو نئے طریقہ کار ہیں ان کو پاپولرائز جو کرتا ہے وہ مورل انٹرپرینیور کہلایا جاتا ہے. سو فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ, مورل انٹرپرینیور از اینی ون ہو ایدر کمز اپ ود اے نیو آئیڈیالوجی, اے نیو وے آف تھنکنگ, اور از سم ون ہو از اے پارٹ آف that ideology. I mean, if it's a political ideology, it could be a leader of a political party, or a moral entrepreneur could be a party worker. could be ضروری نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا لیڈر ہو سکتا ہے وہ پارٹی سے منسلک ہو, پارٹی کا ممبر ہو, اور وہ باقی لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ یہ جی جو ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو ہے, ہماری پارٹی کا جو نظریہ ہے, جو اس کی آئیڈیالوجی ہے وہ صحیح ہے, وہ آپ لوگوں کے حالات کا بہتر جائزہ لیتے ہوئے آپ لوگوں کا بہتر خیال رکھے گی. سو یہ جو مورل انٹرپرینیور ہے یہ لوگوں کو, باقی لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور ایک آئیڈیالوجی کو پاپولرائز کرتا ہے. اب another thing to notice regarding ideology is that an ideology includes a body of ideas, principles and symbols of a social movement with its own political and cultural plan. It can be a construct of political thought as well. اب اس میں یہ ہے کہ ایک آئیڈیالوجی ایسے ہی نہیں بن جاتی. آئیڈیالوجی میں آپ کو ایک پورا کلچرل پلان, ایک پورا پولیٹیکل پلان, چاہے وہ epistemological آئیڈیالوجی ہے, پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, اکنامک آئیڈیالوجی ہے, it needs to present a way of thinking, a way of being to people. ایک جینوئن پلان دینا ہوتا ہے لوگوں کو جی کہ آپ اس طرح سوچیں, آپ یہ کریں, آپ اس طرح رہیں, تو آپ پھر جو ہمارا نظریہ ہے اس کے مطابق آپ زندگی جو ہے وہ سکسیسفل بسر کریں گے. سو یہ ایک صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں اٹ فوکسز آن ون اسمال ایسپیکٹ. An ideology is a very big phenomena. It's a big social phenomena. I mean,
to channelize the thoughts, behaviors, actions of people, and ideology has to be a comprehensive, has to present a comprehensive viewpoint. It's not just about, changing one small thing. It's about changing an entire world view of people. لوگوں کا پورا دنیا کے بارے میں نظریہ, اپنے بارے میں نظریہ, اپنے حالات کے بارے میں نظریہ چینج کرنے کے لیے آئیڈیالوجی کو پورا ایک کلچرل پلان, ایک پولیٹیکل پلان, ایک سیاسی تھاٹ پروسیس جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ کوئی, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ کہ ہر دوسرا بندہ تیسرا بندہ اٹھ کر نئی آئیڈیالوجی بنا دے. آئی مین اٹ ریکوائرز لاٹس آف تھاٹ, ریکوائرز لاٹ آف ایفرٹ, اینڈ اٹ آبویسلی اٹ ریکوائرز نیسیسٹی, کیونکہ حالات جب تک ایسے نہیں ہوں گے کہ ایک آئیڈیالوجی لوگوں کو اپیل کرے, تو چاہے آپ جتنی اچھی بھی آئیڈیالوجی بنا دیں, نو ون وڈ فالو اٹ. دے وڈ سے کہ جی یہ اس طریقے سے دیکھنا یا اس طریقے سے ہمیں ہمارے چلنے کا کیا فائدہ ہوگا, کیا مقصد ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. سو پھر آئیڈیالوجی جو ہے وہ پاپولرائز ہی نہیں ہوگی, ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی. سو دا پوائنٹ ہیئر دیٹ ون از ٹرائنگ ٹو میک از کہ آئیڈیالوجی جو ہے اس میں پھر جب وہ بن جاتی ہے تو اس میں اس کے اپنے سمبلز ہوتے ہیں, اپنی وہ میننگز, کیونکہ وہ دنیا کے بارے میں لوگوں کا رویہ بدلنے کی بات کر رہی ہے ایک آئیڈیالوجی. تو اس میں سمبلز جو ہیں اس کے اپنی بلیفس ہوں گی, اپنے اس کے دنیا کو دیکھنے کے طریقے ہوں گے, وہ ریفارمز انیشیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اٹ ول ٹرائی ٹو کریکٹ, سیمنگلی کریکٹ the behavior of people, try to, if it's a political ideology, correct even economic systems. And اب اگر آپ مثال, ابھی ہم آگے جا کر مثال لیں گے of systems in the world, ideological systems in the world which actually have done this. انہوں نے مطلب سوشیو کلچرل حالات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. in history آپ اگر خود بھی امیجن کرنے کی کوشش کریں, ہم بھی we will discuss some of these ideologies which have had an evident impact. But to do that, they need to have an understanding of ground realities, of what people want, of what is upsetting people, of what their requirements are, and then it tries to meet their requirements, meet their needs by a cultural plan. It provides the symbols that represent this ideology, and it tries to offer a better deal to people. I mean, in the end, it tries to either justify or offer a better deal to people. اب ہم دیکھیں گے کہ having said all these things about ideology, اب ideology جو ہے وہ کیسے انفلوئنس ہوتی ہے. سو اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ جو آئیڈیالوجی کا جو پروسیس ہے یا فینومینا ہے وہ کن چیزوں سے انفلوئنس ہوتا ہے. آرگنائزیشنز دیٹ اسٹرائیو فار پاور انفلوئنس the ideology of a society to become what they want it to be. اب یہ ہم نے پہلے بھی جو تھوڑی باتیں کی تھیں وہ بھی اسی پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہی تھیں. بیسکلی اگر آپ آئیڈیالوجی کو دیکھیں تو آئیڈیالوجی کے اگر آپ سوسائٹل سطح پر ایگزامن کریں پروسیس آف آئیڈیالوجی اینڈ فینومینا آف آئیڈیالوجی کو, تو آپ نوٹس کریں گے کہ کچھ ادارے ہوتے ہیں, کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, کچھ انڈیویجولز ہوتے ہیں یا ایلڈرز ہوتے ہیں یا انفلوئنشلز ہوتے ہیں جو آئیڈیالوجی میں انوالوڈ ہوتے ہیں. مطلب آئیڈیالوجی یہ تو نہیں کہ چلتے پھرتے لوگ جو ہیں وہ ایک دم آئیڈیالوجی بنا دیں, ان کی بات میں تو وزن نہیں ہوگا. آبویسلی اٹ ہیز ٹو بی ایدر ویری پرومیننٹ انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز, اینڈ موسٹلی اٹ از آرگنائزیشنز, بیکاز ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس کی بات میں اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا ایک ادارے کی بات میں ہوگا. اینڈ اٹ کین آلسو بی انٹرسٹ گروپس, اٹ کین بی اے سرٹن سیگمنٹ of agriculturalists, it can be a certain segment of industrialists who then influence an ideology. اب یہ آئیڈیالوجی جو ہے جب وہ ایک نئی آئیڈیالوجی جب پیش کی جاتی ہے تو اٹ ہیز ٹو ٹیک ان ٹو ویو, ہم نے بات کی تھی کہ گراؤنڈ ریالٹیز کی, جی لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں,
جو یہاں پہ بالخصوص جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کی پاور ہے, پریسٹیج ہے, جن کے پاس انفلوئنس ہے, ویلتھ ہے, تو وہ جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. اب انفارچونیٹلی اسی وجہ سے, کیونکہ آئیڈیالوجی اتنی انفلوئنس ہوتی ہے بائی دوز آرگنائزیشنز, بائی دی انفلوئنشلز, دیٹ ٹینڈنسی آئیڈیالوجی میں آ جاتی ہے کہ وہ رولنگ کلاس جو ہے, کیونکہ رولنگ کلاس ہی کی آرگنائزیشن سب سے امپورٹنٹ اینڈ پرومیننٹ نظر آتی ہیں سوسائٹی میں, تو وہ ان کی انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. سو پھر آئیڈیالوجی جو ہے, وہ جو نظریہ ہے, وہ پوری دنیا کا نظریہ کچھ ایسے پیش ہوتا ہے کہ جو رولنگ کلاسز کی انٹرسٹ ہیں وہ سب سے جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, سب سے زیادہ واضح ہو جاتی ہیں. سو یہ ایک انفارچونیٹ بھی آئی سپوز چیز ہے, بٹ دس از اے فیکٹ. I mean, vis-a-vis an ideology, for an ideology to gain strength, it needs to consider what the demands are. And, I mean, in certain cases, it's not necessary that ruling classes ki hi demands ho. There are other organizations also. I mean, let's say if the peasants, poor peasants are highly organized, then their demands could also be addressed by an ideology. And there are different ideologies in the world that have actually tried to break this precedent, have tried to break this precedent of trying to represent the ruling classes only. And پھر اگر اسی اینگل پہ میں آپ کو تھوڑی سی اور اگر تھوڑا سا اور آگے لے کر جانے کی کوشش کروں, تو پھر جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ رولنگ کلاسز کی انٹرسٹ کو بریک کریں, تو جب وہ آئیڈیالوجی تو بن گئی, مگر جب پھر آئیڈیالوجی امپلیمنٹ ہوئی تو اس میں پرابلمز آ گئیں. سو یہ آئیڈیالوجی کا جو مسئلہ ہے یہ اب کچھ سالو نہیں ہو چکا. اٹ از این ایگزسٹنگ فینومینا, اینڈ آور پوائنٹ ہیئر ان دس کورس از ٹو try to identify this phenomena of ideology, to try and see کہ یہ لوگوں کو, انسانوں کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے, اور پھر مختلف کلچرز وغیرہ جو ہیں ان کا اثر کیا ہوتا ہے اس فینومینے پر. اب وی ول گو ٹو دی آئیڈیا آف پولیٹیکل آرگنائزیشن اینڈ اس کی انفلوئنس جو ہے آئیڈیالوجی پر. پولیٹیکل آرگنائزیشنز اینڈ ادر گروپس try to influence people by broadcasting their opinions, which is the reason why many people in a society seem to think alike. اب اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ہے آئیڈیالوجی کے بارے میں, کہ اب آئیڈیالوجی ایک عام آدمی تک کیسے پہنچتی ہے. اس میں جو حکومتی ادارے ہیں, جو اسٹیبلشڈ ادارے ہیں, ان کا بہت اہم اس میں کردار ہوتا ہے. پھر جو لوگ لابیس کرتے ہیں یا سیاسی نمائندگان جو ہوتے ہیں, ان کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے کہ لوگ آئیڈیالوجی کو سمجھیں, اسی طرح آئیڈیالوجی کے بارے میں سوچیں جس طرح آئیڈیالوجی دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہے. وہ لوگوں کے نظریات بھی اس سے ملیں اور لوگ اگری کریں اور اس آئیڈیالوجی کے لیے ووٹ کریں, اس آئیڈیالوجی کے لیے محنت کریں, کوشش کریں, اف نیڈیڈ ریبیلین کریں. یہ جو ہیں پاپولرائز کرنے کے میکنزمز, اس میں گورنمنٹ کے ادارے ہیں, لابیس ہیں, میڈیا ایک بہت اہم کردار عطا کرتا ہے. آئی مین فار ایگزامپل اٹس پاسبل دیٹ دا اسٹیٹ از کنٹرولنگ دا میڈیا, اینڈ اف دا اسٹیٹ کنٹرولز دا میڈیا دین دا اسٹیٹ کین یوز دا میڈیا فار اٹس اون پروپیگینڈا. سو یہ پروپیگینڈا کا بھی ایک کانسیپٹ ہے آئیڈیالوجی میں. اب اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو یو کین نوٹس فار ایگزامپل ان نازی جرمنی, وہاں پر جو تھا وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ مشینری جو تھی, اٹ وڈ پاپولرائز اٹس اون آئیڈیالوجی, پاپولرائز دی آئیڈیا آف فیشزم یوزنگ اسٹیٹ کنٹرولڈ مشینری. سو لوگوں کو, اتنے زیادہ جو لوگ تھے, جرمنز جو تھے, when they took on so many of the leading world powers and we had World War II as a result, تو وہ ایک اسٹیٹ کنٹرولڈ میکنزم تھا, ایک آئیڈیالوجیکل بیسس تھا, جس کی وجہ سے لوگ جو تھے ان کے نظریات میں اتنی ہم خیالی تھی دیٹ دے چوز ٹو گو ٹو وار. اب سارے زبردستی لوگ تو دے وانٹ ڈرافٹیڈ ٹو گو اینڈ فائٹ. لاٹ آف دیم ایکچولی آلسو تھاٹ کہ نازسزم جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں یہ اس کا ایک بدلہ ہے. سو
now looking at things from a cultural anthropological viewpoint, one can realize کہ یہ جو پھر آئیڈیالوجی جیسی چیز ہے اس کے واقع ہی اثرات دنیا میں نظر آتے ہیں. I mean, who doesn't know of World War II؟ اب اس کو 50-60 سال ہو گئے, but the world over, everyone realizes the seriousness of World War II. And World War II کے جو پھر اثرات دنیا پر پڑے, جو the countless deaths that occurred at the time of the Second World War, the nuclear detonation in Japan, there were some side effects like the independence of all these countries in Africa and Asia. So اب یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ آئیڈیالوجیکل ایشوز کے بیسس پہ جنگیں بھی ہوتی ہیں. سو مطلب آئیڈیالوجی کا جو فینامنا ہے, although it's complicated, but at the same time it's very important. اینڈ انٹرسٹنگ اس میں بات یہ ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ بہت لوگوں کو متاثر کرتی ہے, اینڈ ایک ہی نظریہ لوگوں کا, وہ ایک ہی ایشو پر ایک ہی نظریہ جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. سو اس کے لیے پرو ایکٹیولی, چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں, دے ٹرائی اینڈ میک این ایفرٹ کہ لوگ جو ہیں ان کی ہم خیالی ہو اور ان کی جو ایک آئیڈیالوجی کے بیسس پہ ان کی تھاٹس جو ہیں وہ مولڈ کی جائیں. سو دس از واٹ این آئیڈیالوجی ڈز, دس از واٹ دا فینامنا آف این آئیڈیالوجی مینس. اب ماڈرن لنگوسٹ جو ہیں, جو آج کل کے لنگوسٹ ہیں, جو لنگوسٹ وی نو پیپل ہو کنسرنڈ ود لینگویج اینڈ دا میننگ آف لینگویج اینڈ ہاؤ ہیومن بینگز یوز اسپیچ اینڈ ہاؤ دیٹ پروسیس ویریز اوور کلچرز. سو اب جو ماڈرن لنگوسٹ ہیں, دے اسٹڈی دا میکنزمز آف کنسپچل میٹافور تھرو وچ تھنکنگ alike is transmitted. اب یہ کنسپچل میٹافور جو ہے یہ ہے تو لنگوسٹکس کی بات, ان ذرا اٹ از سم تھنگ دیٹ از پرابیبلی اسٹڈیڈ ایٹ این ایڈوانسڈ لیول, بٹ میں اس وقت سرسری صاحب کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ جی کنسپچل میٹافور جو ہے وہ ایک ٹرم ہے, اور لنگوسٹ جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں ود دس آئیڈیا آف کنسپچل میٹافور. اب یہ آئیڈیا جو ہے کنسپچل میٹافور کا, یہ کیوں ضروری ہے؟ اب یہ اس لیے ضروری ہے کنسپچل میٹافور کا آئیڈیا کہ یہ لوگوں کو ہم خیالی کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں کہ ہم خیالی کی طرف کیسے کنسپچل میٹافور کا آئیڈیا لے کر جاتا ہے, تو یو کین تھنک آف پرٹیکولر نیشن. اب ہم کوئی لیٹس ناٹ یوز دا ایگزامپل آف آور اون نیشن. I mean, let's just say کہ اگر آپ چائنا میں اگر آپ سوچ لیں, چائنا میں اگر کنفیوشنزم کی ٹریڈیشن تھی, یا اگر آپ چائنا میں کمیونزم کا فینامنا دیکھ لیں, تو اگر آپ ون چائلڈ پالیسی جو ہے, یا ماؤز ریڈ بک, ایک ماؤ سے ٹونگ کی ایک وہ لال کتاب تھی جب وہ چائنا میں ریولوشن آئی تھی, تو اس میں کئی اسٹیٹمنٹس تھیں, کئی چیزیں تھیں, کئی آئیڈیاز تھے, کئی سلوگنز تھے, جو جس کے بیسس پہ ایک انٹائر آئیڈیالوجی, لوگوں کے جذبات جو تھے وہ ان میں ولولہ لایا گیا. ایک لوگوں نے کافی قربانیاں دیں ٹو ٹرائی اینڈ اچیو دی آئیڈیا آف کمیونزم. اب یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کمیونزم کا دے دیا, ہم اس کے اوپر جا کر مزید فوکس کریں گے, کیونکہ کمیونزم از اے ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا ویز اے وی آئیڈیالوجی, اینڈ یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ان افیکٹ کیسے لائی جاتی ہے, اینڈ پرٹیکولرلی ایسی آئیڈیالوجی جو رولنگ کلاسز کی انٹرسٹ کے کو اپوز کر رہی ہو. سو ہم کمیونزم کی بات تو کریں گے. اگر آپ اپنے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ نے, اگر ہماری سیاست سے آپ فیملیئر ہیں, تو روٹی کپڑا اور مکان جو ہے ایک جو سلوگن تھا, اب یہ ایک کنسپچل میٹافور بھی بن گیا تھا, کیونکہ روٹی کپڑا اور مکان جو تھا یہ ایک آئیڈیالوجی تھی کہ اب ویسے تو روٹی کا مطلب ہے کھانے والی روٹی, کپڑا پہننے والا کپڑا, مکان رہنے والا مکان, مگر ایک سیاسی موومنٹ اور پھر ایک یہ آئیڈیا کہ یہ ہر کسی کو روٹی کپڑا اور مکان دینے کے لیے کیا ریفارمز کی ضرورت ہے, تو یہ
بہت سے لوگ جو تھے پھر اس سلوگن سے اگر اگری کرتے تھے وہ بہت سے ادر آئیڈیاز کے ساتھ بھی انہیں اگری کرنا پڑتا تھا. اینڈ یوزنگ دس آئیڈیا آف اے کنسیپشل میٹافور it is possible to make people behave in certain ways, to make people support certain policies, to have them look at the world in a certain way. So seemingly conceptual metaphors is use just a slogan or a phrase or a symbol, but یہ جو پھر symbols وغیرہ ہیں they represent much more. And جو linguists ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ normal seemingly normal phrases, seemingly normal actions, they mean much more. They tend to mean much more. And they tend to have similar meanings for different people. So that's why linguists are also very interested in this idea. And this idea of conceptual metaphor has political implications, has economic implications, has implications in the way that people think. So یہ میں تھوڑا سا آپ کو I thought کہ introduce کم از کم کر دوں with this interesting idea of conceptual metaphor. اب ایک اور چیز یہ ہے کہ when most people in a society think alike about certain matters or ignore alternatives to the current state of affairs, we arrive at the concept of hegemony, about which the philosopher Antonio Gramsci wrote. اب Antonio Gramsci جو تھے یہ ایک بہت مشہور سوشل سائنٹسٹ فلاسفر سمجھ لیں، بہت دانشور انسان تھے. اٹلی سے ان کا تعلق تھا اور یہ فیشزم کے خلاف لکھتے تھے اور یہ سول سوسائٹی کے بارے میں لکھتے تھے کہ جو نارمل سٹیزن ہے اس کا پولیٹیکل پروسیسز میں شامل ہونا کتنا ضروری ہے، اور انفارچونیٹلی جو ایک عام آدمی ہے اس کو سیاست جو ہے وہ کیسے مینیپولیٹ کرتی ہے. یہ اس طرح کی باتوں پر لکھتے تھے اور ان کو ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے بیسس پر امپریزن بھی کر دیا گیا تھا. سو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ رائٹر ہیں، اگر آپ کو کبھی موقع ملا تو آپ ان کی کوئی کتاب لے کر پڑھیے گا. تو یہ اینٹونیو گرامچی جو تھے انہوں نے یہ بیسکلی کہا تھا کہ when most people in a society think alike about certain matters or ignore alternatives to the current state of affairs, we arrive at this concept of hegemony. ان کا ہم جو ابھی انہوں نے بہت سی باتیں کی تھیں، ہم ہیجمنی کے اوپر اس وقت فوکس کر رہے ہیں کہ جی ہیجمنی کا کانسیپٹ کیا ہے، اور ہیجمنی کا کانسیپٹ جو ہے وہ آئیڈیالوجی کے لیے بھی بہت ریلیونٹ ہے، اور بہت سے کلچرز میں وی سی ہیجومنسٹک ٹینڈنسیز. سو now we will try to look at this idea of hegemony. اب hegemony جو ہے وہ بیسکلی یہی آئیڈیا ہے جو ہم پہلے بھی مینشن کر چکے ہیں کہ ایک جو طبقہ ہے سوسائٹی میں یا کلچر میں وہ اپنے ویو پوائنٹ سے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے اور اپنے ویو پوائنٹ کو، اپنے حالات کو، اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک تو وہ طریقہ ہے. دوسرا اس کا جو دوسرا میتھڈ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے طریقے کو، اپنی سچویشن کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ پریزنٹ کر رہا ہے کہ جی اگر میرے ویو پوائنٹ کے خلاف کوئی ویو پوائنٹ اٹھے گا تو وہ ریڈیکل ہے، وہ ڈسٹربنگ ویو پوائنٹ ہے. دیٹ ویو پوائنٹ وانٹس ٹو ڈسٹرب دا پیس. سو ان ادر ورڈز دیٹ there is this tendency in hegemony کہ آپ اپنے ہی ویو پوائنٹ کے اوپر فوکس کریں، دوسروں کے ویو پوائنٹس کو آپ بالکل ڈسکارڈ کر دیں، ان کو ریڈیکل کہیں، اور آپ پریٹینڈ اس طرح کریں کہ آپ کا ہی ویو پوائنٹ جو ہے وہ حالات کی وجہ سے دیٹ از دا بیسٹ آلٹرنیٹو، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آئی مین دس از اٹ سیمز simple but it's very true. اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے نظریے سے اگر آپ آج کل بھی کوئی بھی چینل لگا کر دیکھیں تو یو ول نوٹس کہ a lot of the world leaders also tend to use this idea of hegemony. جب وہ بات کرتے ہیں، وہ نظریہ پیش کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کا، اپنے ایکشنز کا، تو وہ یہ اس طرح کنونسنگلی بات کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی سٹوری پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے.
there is no other alternative. So this is this idea of hegemony. اینڈ گرامچی جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئیڈیالوجی میں جب یہ بات اور بھی زیادہ ری انفورس ہو جائے کہ جی ہمارا ہی طریقہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں, تو دین بیویئر کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ ہیجومونک ہو رہی ہے. سو یہ تب آئیڈیالوجی جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ اینڈ یو شوڈ now be able to realize what hegemony is and who Gramsci was. اور Gramsci ہی نے ایک اور بات کی تھی, انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا ایک لونیکر ڈسکورس کا. میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ the ideology of the dominant class of a society is presented as being in the interests of all. To do this, a special type of discourse is used, referred to as the Lunecker discourse. انہوں نے کہا تھا کہ جو طریقہ کار ہے جس کے تحت آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ پوری سوسائٹی کو یہ تسلی دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے یہ سب کی انٹرسٹ میں ہے, چاہے ہوئے وہ صرف رولنگ کلاس کی انٹرسٹ میں, وہ ڈومیننٹ کلاسز کا جو طریقہ کار ہے اس کو وہ کہتے تھے کہ جی یہ لونیکر ڈسکورس ہے. اب یہ لونیکر ڈسکورس انٹرسٹنگ چیز ہے, اس میں اس کے اوپر باقاعدہ اسٹڈیز ہوئی ہیں, اینڈ اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں تو یو ول فائنڈ لاٹس آف انٹرسٹنگ ریڈنگ مٹیریل ریگارڈنگ واٹ اے لونیکر ڈسکورس از. اگر آپ گرامچی اینڈ لونیکر ڈسکورس لکھیں تو یو ول فائنڈ ٹنز آف انفارمیشن ریگارڈنگ اٹ. اینڈ آئی ایم افریڈ دیٹ آئی ہیو ٹو اسٹاپ ٹاکنگ ایٹ دس پوائنٹ, اور آج کا لیکچر جو ہے میں ریپ اپ کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ آئی ہیو بین ایبل ٹو گیو یو اے سرٹن اماؤنٹ آف سینس کنسرننگ آئیڈیالوجی, اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ آئیڈیالوجی ان دا نیکسٹ لیکچر ایز ویل. سو آج کا لیکچر جو ہے اب اختتام پر آتا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. انٹل دین خدا حافظ.